سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو سلام. اس وقت رات کے 1:37 ہے اور ہفتے کا دن سٹارٹ ہو چکے ہیں اور ڈیٹ جو ہے تو وہ 5 تاریخ سٹارٹ ہو گیا. مطلب جو اگر رات کا حساب کیا جائے تو مطلب آج جمعے کا دن تھا اور 4 ڈیٹ تھا، لیکن 12 بجے کے بعد تو ڈیٹ چینج ہو جاتے ہیں نا، تو 12 بج چکے، تو اس لیے اس وقت 1:37 ہے، تو 5 ڈیٹ اور ہفتے کا دن سٹارٹ ہو چکے ہیں. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو یہ ہر دور میں جو سیاسی معاملات ہے تو اس میں یہ لائٹ آن کرو تھوڑی سی روشنی ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو یہ ہر دور میں سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی آئی ہے، اور اگر اس سے کوئی انکار کرتا ہے تو یہ تو خیر جھوٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کے اسٹیبلشمنٹ تو مداخلت کرتی آئی تھی، اس میں تو خیر کوئی شک نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اچھا پھر جتنی بھی جو بھی گورنمنٹ آئی ہوتی ہے، پھر جتنی بھی اپوزیشن ہوتی ہے، مطلب یہ سٹارٹ سے ہی مطلب اکیلا یہ نہیں کہ یہ صرف یہ جو پی ٹی آئی کے گورنمنٹ ہوئے تو صرف نون لیگ یا جتنے باقی پارٹیاں ہیں انہوں نے، ایسے نہیں ہے. مین کہ جتنے بھی گورنمنٹ آئے، چاہے وہ پہلے نون لیگ کے آئے تھے یا پی 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 کے یا جتنے، تو جو اپوزیشن ہوتی ہے یہ ہمیشہ جو موجودہ مطلب اس وقت کی جو موجودہ گورنمنٹ ہوتے تو وہ اس کو برا بلا کہہ رہی ہوتی ہے اور اس کو یہی تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں آئے، اور ووٹ میں جو الیکشن ہے اس میں دھاندلی ہوا ہے اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے. مطلب یہ ہم شروع سے، میں تو کہتی ہوں کہ میں جب سے بڑی ہوتی آ رہی ہوں میں یہی باتیں سنتی آئی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آیا ہے، دھاندلی سے یہ کر دیا، دھاندلی سے وہ کر. میں نے کسی بھی گورنمنٹ کو مطلب کسی بھی اپوزیشن کو یہ نہیں سنا کہ یہ گورنمنٹ صحیح طریقے سے ہے اور ہم اس کو ایکسپٹ کریں اور اس کو چلنے دیں. یہ مطلب پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی تو وہ دخل اندازی کرتی بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح ہوتا تھا کہ تھوڑا سا نا مطلب کسی کو مطلب وہ اتنا شو نہیں کرتے تھے کہ ہم اس میں دخل اندازی کر رہے یا یہ کر رہے وہ کر رہے، اور یا میں بھی اتنا کرتی بھی نہ ہوں جتنی کی بیچاری بدنام ہے. لیکن یہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے پہلے اپوزیشنوں میں یہ تھا کہ جتنا بھی اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ کو برا بلا کہہ دیتے اور کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی سے آئے ہیں، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس طرح کل عام کسی کا نام لیں، کسی جرنل کا نام لے، کسی میجر جنرل کا نام لے. مطلب اتنا وہ تو لوگوں میں اتنا نالج بھی نہیں ہوتا تھا کہ میجر جنرل کون ہے اور جرنل کون ہے. پی ٹی آئی جو تو اس نے تو کباڑا کر کے رکھ دیا. کل عام اتنے مطلب ہم جن جرنلوں سے ہم واقف بھی نہیں ہوں گے وہ بھی سارا مطلب سب کو پتہ چل گیا کہ یہ ہے وہ ہے یہ ہے. یہ تو میں تھوڑا سا مطلب میں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بتایا. اب میں آتی ہوں یہ جو عمران خان کا فائرنگ والا واقعہ ہوا ہے، تھوڑا سا میں اس کو ڈسکس کرتی ہوں. اچھا، یہ جو میں بات بتا رہی ہوتی یہ میں ابھی سے پھر بتا دوں کہ مجھے کسی بندے نے اسپیسیفک بات نہیں کی، نہ مجھے یہ کسی نے نالج پہنچایا. سارا میں نے سوشل میڈیا سے، گوگل سے اور ادھر ادھر تھوڑا بہت یار دوستوں سے نا معلومات اکٹھی کیے ہیں. اور میں بھی اس میں اگر میں کچھ غلط ہو جاؤں تو مجھے معاف کر دینا. ہو سکتے مجھ تک جو معلومات پہنچے وہ اتنا حقیقی نہ ہو،
کیونکہ ظاہر ہے میں نے تو گوگل سے نکالے، سوشل میڈیا سے نکالے، ادھر ادھر سے دوستوں سے تھوڑا بہت سن کر تو وہ میں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ میں اس جگہ پر موجود تھی اور میں نے خود دیکھا، مطلب میرے اپنے آنکھ کو دیکھا حال نہیں ہے. تو اس لیے اگر اس میں تھوڑا سا مسٹیک ہو جائے نا تو پھر مجھے معاف کر دینا، بجائے اس کی کہ مجھے برا بھلا کہو. تو اس لیے معافی کی درخواست میں پہلے سے ہی آپ لوگوں سے مانگ رہی ہوں. تو پی ٹی آئی جو ہے تو اس نے تو اتنا مطلب فوج کو اتنا للکار کر دھمکیاں دیں اور اتنا نام لے کر للکار کر اتنا دھمکیاں دی کہ DGISI کو بیچارے کو خود آ کر تو اپنی صفائی دینا پڑی. مطلب اس حد تک جو پی ٹی آئی ہے تو یہ ڈیپ چلے گئے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، آرمی کے بارے میں نا بتا کر کہ ISPR کو بار بار اپنی صفائیاں دینی پڑتی ہے. DGISI تک آ گیا. مطلب کل تک یہ جو DGISI وغیرہ یہ کہاں آتے ہیں، مطلب کب آتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس میں آ جائے اور لوگوں کو صفائیاں. یہ تو ایک ایسا ادارہ ہے، یہ DGISI تو ایک ایسا ہے کہ وہ تو مطلب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور وہ آ کے تو اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں. مطلب اتنا پی ٹی آئی نے فوج کو مطلب وہ شکی اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دی. اور مزے کی بات یہ کہ ابھی للکاریں گے فوج کو، ابھی دھمکیاں دیں گے، مطلب برا بلا کہیں گے اور اچانک سے آ جائیں گے پھر کہیں گے آئی لو یو فوج، میں تو تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، مجھے ہمیں تو فوج سے بڑا پیار ہے. ادھر پھر کو اوئے فلانے اوئے پھر آئی لو یو جی. مطلب اس قسم کی یہ پالیسی چل رہے ہیں. ادھر اس کے جو عمران خان کے آس پاس جو بقیہ لیڈر ہیں وہ فوج کو للکاریں گے، ان کے بارے میں باتیں کریں گے اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہم نے تو فوج کے بارے میں کچھ نہیں کہا، فوج تو ہماری یہ ہے، وہ ہماری وہ، ہم فوج کو ہم یہ سیکورٹی ہماری فلان. ادھر پھر کوئی گوئے یہ وہ یہ، مطلب اس طرح کا انہوں نے گیم شروع کیا. پل میں پکارو، پل میں ذلیل کرو اور پل میں آئی لو یو کو پل میں ذلیل کرو. یہ اب میں بات کرتی ہوں عمران خان پر یہ جو فائرنگ ہوئے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا، مطلب یہ تو میں اس پر تو لوگوں نے اتنی باتیں کر لی کہ مجھے کچھ بات کرنے کا ضرورت بھی نہیں تھا. لیکن یہ جو کل اسد عمر نے پریس کانفرنس کر کے بات کی نا تو پھر مجھے اس سے تھوڑا سا تجسس پیدا ہوا اور میں مطلب مجھے لگا کہ مجھے تھوڑا سا بول لینا چاہیے اپنی عادت کے مطابق. کل اسد عمر پریس کانفرنس کرتے تو اس نے کہا کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ 3 بندوں پر FIR کاٹو، شہباز شریف پر، رانا ثناء اللہ پر اور میجر جنرل فیصل نصیر پر. اب جیسے اس نے، میں تو مطلب ان کو دیکھ رہی تھی، ان کو سن رہی ہوتی تو اب جیسے اس نے رات کے 1:45 بج رہے ہیں لیکن میں اور میری بہن اکثر جاگ رہے ہوتے ہیں اور پھر کچھ کھاتے پیتے بھی رہتے. ابھی وہ چائے بنا رہی تھی، مجھ سے پوچھا تو اچھا تو میں اسد عمر کی بات کر رہی تھی. تو اسد عمر نے کہا کہ مجھے عمران خان نے کہا کہ پریس کانفرنس کر رہا تھا تو وہ کہتے کہ مجھے عمران خان نے کہا کہ 3 بندوں پر FIR کاٹے ہیں، یہ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر. اب جیسے میجر جنرل فیصل نصیر کی بات کیا نا میں ایک دم شوق ہو گئی، کیونکہ جو سیاستدان ہیں ان پر تو چلو مقدمے بنتے رہتے ہیں، FIR کٹتی رہتی ہے. مطلب سیاستدان کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیاستدان پر FIR نہ کاٹے اور کوئی سیاستدان جیل نہ جائے تو وہ سیاستدان بن ہی نہیں سکتا. مطلب ان کے بارے میں تو اس قسم کی باتیں مشہور ہے. خیر اب جب تجسس ہوا اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں نہیں سنا تھا، صحیح بات یہ ہے میں نے نام بھی نہیں سنا تھا.
تو یا شاید مجھے مطلب میرا کوئی کام ہی نہیں ہوگا, مجھے کوئی دلچسپی نہیں, یا میرا شاید کوئی کنسرن ہو, تو اس لیے میں نے نہ نام سنا تھا اور نہ میں جانتی تھی. بہرحال میں نے گوگل کو ٹٹولنا شروع کر دیا تھا اس وقت, اور دوستوں یار سے بھی میں کہا یہ میجر جو فیصل نصیر ہے اس کی کوئی پکچر وغیرہ. سب سے پہلے میں کسی کے بارے میں جاننے کے لیے اس کا فوٹو اس لیے تلاش کرتی ہوں کہ بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں جن کو میں بائی نیم تو نہیں جانتی لیکن میں بائی فیس پہچان جاتی ہوں. تو اول تو مجھے فوٹو نہیں مل رہا تھا, خیر پھر میں نے وہ تلاش کر لیا, دیکھ لیا تھا, لیکن میں اس کو نہیں جانتی تھی. پھر جیسے کہ میں نے بتایا کچھ میں نے گوگل سے, کچھ دوستوں سے اور کچھ سوشل میڈیا سے معلومات اکٹھی کیے. تو پہلے سے میں آپ کے میجر جنرل فیصل نصیر کا نام آخر عمران خان نے کیوں لیا؟ تو ایک تو میں نے گوگل پر دیکھا کہ جب میں اس کی فوٹوؤں کو دیکھتی تو جب میں امیج میں گئی تو اس میں بہت سی جرنلوں کے فوٹو آ گئے تھے, کچھ پرانے نئے یہ. تو اس میں میجر جنرل نصیر کا پکچر تو اس پر لکھا ہوا تھا. اب یہ کسی پی ٹی آئی والے نظارے, جب آپ اپنے جو گوگل اکاؤنٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا اس میں آپ جتنے بھی فوٹو ڈالتے رہتے ہو تو وہ امیجز میں جاتی رہتی ہیں, مطلب وہ کوئی بھی ڈال, مطلب آپ گوگل میں نگینہ خان سرچ کرو نا تو آپ کو بہت سے میرے فوٹو وغیرہ مل جائیں گے. کیونکہ پہلے میں گوگل اکاؤنٹ میں بہت زیادہ لگاتی, اب تو حیرت نہیں لگاتی, لیکن اس میں میرے فوٹو آ جائیں گے. تو اسی طرح انٹرنیٹ تو میں بھی کسی پی ٹی آئی کی شرارت تو اس نے یہ لکھا ہو, لیکن بہرحال میں نے وہ دیکھا. تو میں نے میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں تھوڑا سا میں نے معلومات اکٹھی کی جو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, زیادہ نہیں کروں گی. تو مجھے معلومات تو بہت سے مل گئے, لیکن میں یہاں تھوڑا سا مطلب جسٹ انٹروڈکشن جو میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ہے میں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواؤں گی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. میجر جنرل فیصل نصیر جو ہے تو وہ اس وقت ہیں ڈی جی سی, آئی ایس آئی کا یہ ایک ادارہ ہوتا ہے ڈی جی سی, اس کے ڈائریکٹر جنرل ہے, مطلب ڈائریکٹر جنرل سی ہے. تو یہ آئی ایس آئی کا ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. آئی ایس آئی کے 6-7 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ 6-7 وہ جو کہ اپنے اپنے ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ڈی جی سی ہوتا ہے یہ آئی ایس آئی کا وہ ادارہ ہے جو کہ اندرونی سیکورٹی کو کنٹرول کرتے ہیں, مطلب پاکستان کی جو انٹر سیکورٹی ہوتی ہے نا اس کا یہ انچارج ہوتا ہے. مین کہ پاکستان کے اندر کا انٹرنل جو ہوتے ہیں انٹرنل, تو اس کا جو ڈی جی سی ہوتے یہ انچارج, مین جو پاکستان کا جو انٹر سیکورٹی کا نظام ہے نا اس کا یہ انچارج ہوتا ہے. اور جو پولیٹیکل جو ایشوز ہوتے ہیں نا, مطلب جو پولیٹیکل سیل ہوتے ہیں نا, پولیٹیکل سیل اس کا بھی یہ انچارج ہوتا ہے. پولیٹیکل سیل کا بھی انچارج ہوتا ہے. اسی طرح مطلب بہت سے معاملات وغیرہ کو یہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک بڑا مطلب خیر آئی ایس آئی تو ویسے بھی پاورفل ادارہ ہے, لیکن یہ اس وقت مطلب یہ اپنے ادارے کے اس وقت ایک پاورفل آدمی ہے. اور میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں نے سنا کہ یہ بڑا انرجیٹک بھی ہے. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈی جی سی ہے تو جنرل فیض حمید ہے نا, فیض حمید نام ہے نا اس کا, جو عمران خان کے بڑی قریب
بیان کیا جاتا ہے. میں نہیں کہتی, لوگ کہتے ہیں, سوشل میڈیا کہتے ہیں. تو جو عمران خان کے بڑی قریب بیان کیے جاتے تو وہ بھی اس کا انچارج, مطلب وہ بھی DGC رہ چکا ہے. اور اس سے بھی مزے کی بات یہ کہ جنرل ظہیر الاسلام جو تھا نا وہ بھی DGC رہ چکا ہے. اچھا, اور جو جنرل ظہیر الاسلام تھا نا وہ اس وقت DGC تھا جب جنرل پاشا جو تھا وہ ISI DG تھا. تو اگر کوئی کہانی گڑھنا چاہے تو گڑھ سکتا ہے, لیکن میں یہاں باقی باتیں سکپ کرتی ہوں. میں میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں تھوڑا بات کرتی ہوں. اچھا, میجر جنرل نصیر جو تھی یہ پنڈی کا رہنے والے, ساتھ میں چائے بھی پیوں گی جو میری بہن میرے لیے لے کر رہی ہے. میجر جنرل نصیر نے 1992 سے مطلب 1992 میں انہوں نے کمیشن لیا, اور جو PMA کا لانگ کورس ہے 85 اس سے ان کا تعلق, مطلب 85 لانگ کورس جو PMA کا ہے تو اس سے ان کا تعلق ہے. اور جو انٹیلیجنس کے کور ہے اس کو CMI کہتے ہیں, مطلب کور آف ملٹری انٹیلیجنس, ٹھیک ہے. تو اس کے آفیسر ہیں یہ, مطلب کہ انہوں نے تھرو آؤٹ جو تو انٹیلیجنس سرو کیا, اور کراچی میں انہوں نے سرو کیا, بلوچستان میں ٹرائبل ایریا میں یہ جو اینٹی ٹیررزم کے جو آپریشن تھے ان میں سرو کیا ہے. میرے خیال میں کہ میجر جنرل فیصل نصیر کے انٹروڈکشن کے لیے بس اتنا معلومات کافی ہے, اس سے زیادہ نہ معلومات کی ضرورت ہے اور نہ میں اور کچھ بتانا چاہوں گی, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں عمران خان کی طرف جو فائرنگ ہوئے اس کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان کو میجر جنرل جو یہ فیصل نصیر ہے یہ کیوں برا لگتا ہے, اس کی طرف آتے ہیں. ایشو اس طرح ہے کہ ایک آفیسر جو کہ عمران خان کے بہت قریب تھا, یا شاید قریب ہے, تو میں تو نام نہیں لوں گی, بس جس نے سمجھنا ہے تو وہ سمجھ جائیں گے, اور جو نہ سمجھے وہ اناڑی ہے. تو اس کا ایک لاڈلا آفیسر, مطلب اس کا ایک پسندیدہ آفیسر کراچی میں تھا. تو اسی دوران یہ جو میجر جنرل فیصل نصیر ہے یہ بھی کراچی میں تھا. اس وقت یہ جو فیصل نصیر صاحب ہیں تو یہ کراچی میں ملٹری انٹیلیجنس مطلب MI کے کمانڈر تھے. اب دیکھو یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا, تو ان کے جو باس ہوتے وہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلافات بھی کر سکتے ہیں, مطلب گھر میں بھی اختلاف ہوتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اسی طرح ان آفیسر کا اور ان کا کچھ تھوڑا سا اختلاف آپس میں چل رہا تھا, اور پھر اتفاق یہ ہوا کہ ان دونوں آفیسروں کا پروموشن کا جو یہ آرڈر ہے تو یہ ایک ساتھ آیا. تو اس بیچ میں جو اچھا وہ تو اس آفیسر کا مطلب پسندیدہ تھا. پھر جب یہ پروموشن جب یہ فیصل نصیر کو اس بیچ میں فیصل نصیر کو پروموشن ہو گیا تو وہ بیچ میں فیصل نصیر کو پروموشن ہو گیا تو وہ رہ گیا تھا, مطلب اس کو تو بعد میں ہو گیا ہوگا لیکن یہ اس وقت رہ گیا تھا. تو یہ جو عمران خان کے قریب جو آفیسر تھا اس کو یہ بات شاید اتنا پسند نہیں آئی ہوگی. اس وقت یہ کوئی میرے خیال میں 3 مہینے ہو گئے یا شاید 3.5 مہینے ہو گئے کہ یہ ادھر DGC لگ گیا. اب
किसी ने मैं भी मतलब ये मेरा ख्याल है, अब मैं मतलब ये बात मैं कंफर्म नहीं कह सकती, इमरान खान के दिमाग में तो जो जो बात डाल देते वो तो फिर वही बोलता रहता है ना, बगैर किसी तहकीक के। तो शायद उसको किसी ने कह दिया होगा इमरान खान को, मतलब मेजर फैसल नसीर का इमरान खान से क्या काम होगा, लेकिन ये शायद किसी ने उसको कह दिया होगा। जैसे कि इमरान खान कहते कि मुझे अंदर से भी खबरें मिलती हैं, तो हो सकता है इमरान खान सही कह रहा हो, मतलब मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है, मुझे इसका इल्म नहीं कि इमरान खान को वाकई इस इदारे के अंदर से कोई खबरें मिलती है या कि इमरान खान ने एवी कह दी, ये तो मुझे नहीं है पता, ये तो अल्लाह को पता होगा। लेकिन मैं भी किसी ने इमरान खान को ये बताया होगा, जैसे कि वो आजम स्वाति और उनके वो जो दो और हैं कारकुन, तो उनको नंगा किया, तो किसी ने इमरान खान को कह दिया होगा कि इनको फैसल नसीर ने, ये जो मेजर जनरल फैसल नसीर ने, इसने नंगा करवाया, और बस इमरान खान जो है तो वो इसके पीछे पड़ गया। ये मेरा ख्याल है मतलब मैं जस्ट एक ख्याल बयान कर रही हूँ, कंफर्म बात मैं नहीं कर रही। अच्छा, ये जो बाकी भी मैंने बातें की ना, इसमें मैं बहुत सी बातों को स्किप कर गई हूँ, मतलब मेरे पास जो अंदरूनी कहानी है ना उसके बारे में बड़ी मालूमात है, लेकिन वो मैं सारी स्किप कर गई हूँ, क्योंकि इमरान खान तो लाडला है, वो तो नाम भी ले लेता है, बुरा भला भी कह देते हैं, उसको तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो बहुत डरती हूँ, अगर मुझे तो एक थप्पड़ पड़ा ना, अच्छा मुझे ना दर्द भी बहुत होता है, मुझे तो अगर एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो मैं पहले कह दूंगी ना भाई मैं मजाक करती, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अब मैंने कुछ नहीं किया मैं तो क्लियरली थप्पड़ पड़ने से पहले मैं कह दूंगी कि नहीं 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 मैं मजाक कर रही थी, मैं कुछ नहीं की थी, मेरा सॉफ्टवेयर बस अपडेट हो गया, बस मैं समझ गई, क्योंकि मुझे तो बड़ा दर्द होता है मुझे थप्पड़ से भी बड़ा दर्द होता है, तो इसलिए मैं तो बहुत सी मालूमात और बहुत से नाम जो है तो वो मैं स्किप कर गई हूँ, मतलब इस लड़ाई झगड़े के हवाले से। बहरहाल इमरान खान को किसी ने कह दिया होगा और इमरान खान इसके पीछे पड़ गया, और बस अब उसी का मतलब नाम कुल्ले आम लिया जाए। अब मेजर जनरल फैसल नसीर जिसको कोई जानता भी नहीं होगा, लेकिन देखो इस वक्त उसको सारे जानने शुरू हो गए। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये ऐसे एक खुफिया इदारा है कि इसके बारे में किसी को कोई मालूमात नहीं होती कि कौन से पोस्ट पर जनरल लगे, कौन से पोस्ट पर कर्नल लगे, लेकिन अब ये जो सियासतदान है इनसे ये लीक आउट हो रहे सारे बातें, लोगों को पता चलता जा रहा है, और जितने ये मतलब ये जो खुफिया इदारे थे तो उनकी अभी कोई ऐसी मतलब प्राइवेसी जो है उनकी तो खत्म होती जा रही है। खैर अभी तक मैंने मेरी अभी तक मालूमात के मुताबिक के उस लड़के पर अभी तक FIR नहीं काटी गई। अब FIR कैसे काटे, मतलब चले अगर FIR में शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं या राना सनाउल्लाह का नाम लेते हैं तो चलो वो तो सियासतदान है, ये FIR तो फिर भी ये लोग काट लेते हैं, लेकिन अब एक ऑन ड्यूटी मेजर जनरल का नाम ये लोग FIR में शामिल कर रहे तो पुलिस वालों का दिमाग खराब है जो ये फजूल का पंगा लेंगे। पुलिस वाले तो खैर बेचारे उनको तो ड्यूटी, उनको तो जो ऑर्डर मिलेगा वो तो कर लेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगी कि क्या परवेज इलाही का दिमाग खराब है जो ऐसे फजूल में पंगा लेगा, मतलब ये तो एक बच्चा भी समझ सकता है कि ये गलत बात है, तो वो मतलब परवेज इलाही ऐसे कैसे कर सकता होगा। अगर बाद में कर लिया तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक तो मुझे यही पता है कि परवेज इलाही ने ये पंगा नहीं लेना, और परवेज इलाही ने दबे लफ्जों में, मैंने सुना है कि परवेज इलाही ने दबे लफ्जों में DPO वगैरह से कहा कि जरा खामोशी इख्तियार करो। और इसके अलावा मैं ये असद उमर के बारे में जब कल असद उमर
تقریر کر رہا تھا، تقریر نہیں سوری، یہ جو پریس کانفرنس کر رہا تھا FIR وغیرہ کے بارے میں، تو میں اسد عمر کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی ڈر کر اور بڑے محتاط انداز میں اخبار والوں سے باتیں کر رہا تھا، مطلب FIR وغیرہ کے بارے میں جب بتا رہا تھا۔ اسد عمر کہ آپ وہ پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لو نا، تو وہ بہت ہی محتاط انداز میں بات کر رہے، اور اس بندے نے ایک بھی بات خود پر نہیں لی، اس نے ساری باتیں عمران خان پر ڈالی۔ مطلب اس نے یہ نہیں کہا کہ FIR کاٹنی ہے میجر جنرل فیصل نصیر پر، اس نے کہا عمران خان نے کہا ہے کہ FIR کاٹو ان لوگوں پر، عمران خان نے کہا ہے کہ یہ کرو عمران، مطلب اسد عمر نے خود پر کوئی بات نہیں ڈالی، اس نے جو بھی کہا تو اس نے کہا عمران خان نے کہا ہے، اس نے خود سے کوئی الفاظ ادا نہیں کی، اتنا وہ محتاط انداز میں گفتگو کر رہا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اور اس دوران آپ کو شاہ محمود قریشی، مطلب اس وقت تک، اگر کل پرسوں آ جائے پھر میں نہیں کہہ سکتی، لیکن اس وقت تک شاہ محمود قریشی بھی آپ کو کسی بیان میں اس طرح کے سامنے نظر نہیں آ رہا ہوگا، مطلب وہ بھی تھوڑا سا پیچھے کو ہٹا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں ابھی جب باہر آ رہی تھی تو مطلب گاڑی میں جب گاڑی کے لیے آ رہی تھی نا، مطلب یہ ویلاگ بنا رہے تھے، تو جیو چینل چل رہا تھا میرے روم میں، تو اس پہ ISPR کا بریکنگ نیوز میں بیان ہوا، مطلب ISPR کی جو ٹویٹ شاید انہوں نے کی ہے، کیونکہ سامنے تو ہے لیکن وہ بریکنگ نیوز اس میں چل رہا تھا کہ ISPR نے سختی سے تردید کی، اور اس نے یہ جو عمران خان کا کچھ دیر پہلے جو اخبار والوں سے باتیں کر رہا تھا کہ ٹی وی پر، وہ کیا وہ جو ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا تھا باتیں کر رہا تھا نا کچھ دیر پہلے، خطاب جو کر رہا تھا عوام سے، تو اس میں جو انہوں نے الزامات لگائے تو ISPR نے اس کو جھٹلا دیا، اور اس کو مطلب کہ یہ جھوٹا الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے، ISPR نے اس سے مکمل انکار کر دیا۔ تو اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتے ہے، کل کیا ہوتے ہے، پرسوں کیا ہوتے ہے۔ آج تو کچھ لوگ نکلے تھے، میں نے کچھ کام کرنے تھے، پھر میں نہیں گئی، میں نے کہا ہمارے پاکستانی قوم میں یہ مسئلہ ہے، یہ پھر اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچاتے اور اپنے ہی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرتے، مطلب یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس سے کس کو نقصان ہو رہا ہے۔ اگر میں باہر جاتی ہوں اور میری گاڑی کو یہ توڑتے ہیں تو یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ میرا نقصان ہو رہا ہے، میں تو ایک غریب بندی ہوں نا، میرا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا غصے تو آپ جائیں نا، وہ جو بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو نقصان کرے جن پر آپ لوگوں کو غصے، وہ نہیں جا سکتے، وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو سڑک پر لوگ گزر رہے ہوں گے انہی پر یہ لوگ پتھر برسائیں گے۔ اور یہ ہماری قوم کی انتہائی ایک وہ جاہلانہ سوچ اور یہ جاہلانہ جذبات آپ اس کو کہہ سکتے ہو۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بس میرے ذہن میں وہ جو بات چلی نا تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ میں پھر بھی آپ لوگوں سے پھر بھی ایک دفعہ یہ کہتی ہوں کہ یہ معلومات فیسے پہ مجھے ملی نہیں ہے، میں نے جگہ جگہ سے چن کر لگائی ہے۔ اگر کسی قسم کی اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا میں نے کوئی غلط انفارمیشن دی ہے تو اس کے لیے میں ایڈوانس میں معافی مانگتی ہوں، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں وہاں پر موجود نہیں ہوں۔ میں نے سن گن کر اور دیکھ کر اور میڈیا ٹٹول کر تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا خیال رکھو اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرو اور بیل کا آئیکن بھی دبو اور ساتھ میں کمنٹس وغیرہ بھی کرو۔ ابھی 2:25 ہو گئے رات کے۔ چائے میری بہن نے بڑی مزے کی بنائی ہے۔ پھر ملتے ہیں، کل ملیں گے انشاءاللہ، کل دن کو ملیں گے انشاءاللہ روشنی میں۔ اور اپنے آس پاس اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور خوش رہا کریں۔